محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چوبیسواں باب، احد کے دلچسپ قصے۔ سبتست ورجعید علی عالم دوام ما۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ابو سفیان کے نعرے اور ان کا جواب۔ جب قریش نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمان مغلوب ہوئے تو ابو سفیان ایک چٹان پر چڑھ گیا اور اظہار فقر کے طور پر مسلمانوں کو آواز دی، کیا تم میں محمد ہے؟ مسلمانوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے آواز دی، کیا تم میں ابن ابی قحافہ ابو بکر ہے؟ اس پر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ ابو سفیان جانتا تھا کہ یہی لوگ اسلام کے اصل ستون ہیں۔ جب ان کے زندہ اور موجود ہونے کی اطلاع نہ ملی تو وہ بڑے غرور سے کہنے لگا، ان سب کا تو کام تمام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غیور آدمی سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ ان سے رہا نہ گیا اور بلند آواز سے ابو سفیان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، او دشمن خدا، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ایذا دینے کے لیے انہیں صحیح سلامت باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان کو کچھ نہ سوجھی تو نعرہ لگا دیا، اعلیٰ حبل، حبل کا نام اونچا ہے۔ اس نعرے کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ انہوں نے آپ سے پوچھا، ہم کیا کہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے جواب میں کہا، انا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ حضور اکرم نے اس کی بات سن کر صحابہ سے کہا، کیا تم اس کا جواب نہ دو گے؟ عرض کیا گیا، ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا، یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور ہار جیت تو جنگ میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں۔ چہرہ انور نظر آ گیا۔ احد کی لڑائی میں جو کچھ بھی تھی اس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے، جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا۔ جو لوگ جمع تھے ان کے درمیان گھوم کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بڑی کوشش کی، مگر آپ
مجھے نظر نہیں آئے۔ اب مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ اتنے میں یہ افواہ اڑی کہ حضور اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے وہاں جتنی لاشیں پڑی تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بڑی کوشش کی، مگر حضور اکرم کا ان میں بھی پتہ نہ چلا۔ میں سخت حیران تھا کہ آپ نہ تو زندوں میں نظر آتے ہیں نہ مردوں میں، آخر آپ گئے کہاں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اس خیال کے بعد میری آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی اور میں نے سوچا اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں تلوار لے کے کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ میں تلوار لے کر کافروں کے ایک گروہ پر ٹوٹ پڑا اور وہ میری تلوار کے سامنے سے ہٹتے گئے۔ جب ان کی بھیڑ چھٹ گئی تو میری نگاہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ مجھے اس وقت بڑی مسرت ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ اس وقت رب العزت نے ملائکہ کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں دوڑ کر حضور اکرم کے پاس چلا گیا۔ اتنے میں کافروں کی ایک اور جماعت ہماری طرف بڑھنے لگی۔ حضور اکرم نے فرمایا علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بعض کو قتل کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور ٹکڑی نے ادھر کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اشارہ کیا اور میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت قذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد میدان جنگ کے ایک سرے پر نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کو مشرکین کا آدمی سمجھ کر گھیر لیا۔ حذیفہ نے جو دیکھا تو بے قرار ہو کر دوڑے اور آواز دی اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں۔ حملہ آور یہ بات سمجھ نہ سکے اور ان کے والد کو شہید کر دیا۔ یہ پہلے شہید ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد آہ کھینچی، مگر کیا کرتے، صبر کیا۔ ان مسلمانوں کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو شرمندگی سے انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے۔ جنگ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو والد کے خون کی دیت دینی چاہی تو حذیفہ نے کمال سیر چشمی سے کہا میں نے ان کی دیت مسلمانوں کو معاف کر دی۔ اس واقعے کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت بڑھ گئی۔ رسول اللہ کا سلام۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ بن ربیع کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا اگر تم انہیں دیکھو تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ دریافت کر رہے تھے کہ تمہارا کیا حال ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں مقتولوں میں ان کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھے نظر آ گئے۔ اس وقت ان کا دم بس لبوں پر تھا۔ ان کے بدن پر نیزوں، تلواروں، تیروں کے 70 نشان تھے۔ میں نے کہا اے سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور دریافت فرمایا ہے تمہارا حال کیا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ پر سلام ہو، ان سے عرض کرنا اے اللہ کے رسول میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا
کہ اگر رسول اللہ کو گزند پہنچا اور تم میں ایک بھی آنکھ جھپکنے والی باقی رہ گئی تو یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر سنا نہ جائے گا۔ اس کے بعد ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا